بڑی زبردست ہمارا کمبینیشن تھا، جاوید کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے ٹیم میں، لیکن ایسی باتیں لکھنا میں حیران ہوں کہ اس نے کتاب میں ایسی ایک بڑی انہوں نے اسپیسیفک بات لکھی ہے کہ عمران خان نے ہماری ٹیم کو توڑنے کی کوشش کی۔ جب آپ کیپٹن تھے تو آپ نے ایک پارٹی کی لنڈن میں، اس پارٹی میں آپ نے 3 لوگوں کو نہیں بلایا، جاوید میاں کو، رمیز راجہ کو اور سلیم ملک کو، ان کو چھوڑ کر کے باقی ساری ٹیم کو آپ نے بلایا۔ دیکھیں نا، یہ بھی ایک چھوٹا پن ہے اگر اس طرح بھی کوئی سوچے کہ ٹیم اس طرح ٹوٹ جاتی ہے کہ پارٹی میں 4 لڑکے کوئی چلے جائیں کسی اور پارٹی میں، تو ٹیم ٹوٹ جاتی ہے اس سے۔ لیکن آج آپ مانتے ہیں کہ آج کے کرکٹرز میں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو یا پاکستان میں، کرکٹرز کا زیادہ دھیان انڈورسمنٹ پر، ایڈورٹائزمنٹ پر رہتا ہے بجائے اس کی کہ کھیلنے پر؟ اگر پروفیشنل کرکٹر ہے تو اگر وہ ایڈورٹائزمنٹس کر رہا ہے، اسپانسرشپ کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنی کرکٹ کے اوپر بھی فوکسڈ ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سورو گانگولی نے 5 دن ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا یہ کہہ کر کے ان کو چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ممبئی میں وہ تھے اور کسی ایڈ کی شوٹنگ کر رہے تھے۔ دیکھیں اب یہ کرکٹرز کو ایسے الزامات تو لینے پڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں جب پہلی دفعہ ہندوستان آیا کرکٹ ٹور کے ساتھ تو مجھے یہی ریب انجری ہو گئی، اور میں اپنی تب سب پیک پہ تھا، یعنی کہ جب اپنی سب سے تیز ترین بولنگ کر رہا تھا، تو کیونکہ میں کھیل نہیں سکا تو میرے اوپر ایسے الزامات لگے کہ جناب یہ رات پارٹیز کر رہا تھا، یہ ہندوستانی ایکٹریسز کے ساتھ اس کے دوستی تھی، زینت امان کے ساتھ آپ کا نام جڑا وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے مجھے اتنا میں حیران رہ، خیر تب میں، اب تو پولیٹکس میں رہ کے اب انسان کو کسی قسم کی تنقید کا فرق پڑتا نہیں ہے، لیکن ان دنوں میں ابھی بھی میں حیران رہ گیا جس طرح کی چیزیں لکھی گئیں کہ لوگوں نے کہا ہم نے خود اسے پارٹی پہ دیکھا، صبح کے 5 بجے تک جاگا ہوا تھا، شراب پی رہا تھا، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ تو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں، سپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ آپ جب اچھا کرتے ہیں، آپ چاہے ساری رات جاگے رہیں، پارٹیز کریں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے لوگوں کو۔ جب آپ برا کرتے ہیں، آپ نے چاہے کوئی غلط کام کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ الزامات لگ جاتے ہیں۔ یہ سپورٹس مین کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور جب الزام ایسے لوگوں سے لگتے ہیں جو اپنے ساتھی رہے ہوں، اپنے کلیگ رہے ہوں، تب کیسا لگتا ہے؟ کئی دفعہ اس کا یہ جو آپ نے مجھے بھی، میں نے جاوید کی کتاب نہیں پڑھی، لیکن یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں، ظاہر ہے اس کا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک آپ کے ساتھ کولیگ 15-17 سال کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ اس طرح کی چھوٹی باتیں لکھتا ہے، تو اس کا تکلیف ہوتی ہے، لیکن خیر انسان کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہے۔ ایک اور آپ کے ساتھی رہے ہیں سرفراز نواز، وہ تو لگاتار آپ پر کوئی نہ کوئی الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اس کی دیکھیں، ایک قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ہماری کتاب جو ہے مسلمانوں کی، اس میں آیت ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، یعنی کہ سب مخلوق سے عظیم، لیکن جب وہ انسان گرتا ہے تو وہ جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ جانوروں سے نیچے چلا گیا سرفراز نواز، اس کے لیے اوپر میں نہیں آگے بات کرتا۔ انہوں نے حال ہی میں الزام، تو وہ آپ کے اوپر 10 سال سے لگا رہے ہیں، لیکن حال میں انہوں نے 2 الزام لگائے ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جتنا پیسہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے اکٹھا کیا اس میں سے 10 ہاسپٹل بن سکتے تھے، آپ نے بنایا 1 اور 9 کا غائب۔ اس کا مطلب یہ اپنا ذہن جو اس کا ہے نا وہ بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہاسپٹل بنانے کے لیے پیسے اکٹھے کرتا، اس نے 10واں حصہ ہاسپٹل میں لگانا تھا، باقی خود رکھ لینا تھا۔ وہ آپ نے وہ انگریزی میں ایکسپریشن سنا ہے نا کہ اٹ ٹیکس اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، مطلب کہ چور کی سوچ چور کی طرح ہوتی ہے، تو وہ اپنی طرح، کیونکہ وہ چور کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کی مووز کر سکتا ہے، تو یہ اپنی سوچ بتا رہا ہے کہ اس کی کیا سوچ تھی۔ ایک اور الزام انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہاسپٹل بنایا یہ اس لیے بنایا کہ جو جوئش فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جو آپ کے فارمر ان لاز کی کمپنیز ہیں، وہ کچھ ایکسپیریمنٹس کرنا چاہتی تھی کینسر کی دوائیں بنانے کے لیے، وہ انسانوں پر وہ ایکسپیریمنٹ ہوں اور وہ آپ کے ہاسپٹل میں ہوں، اس لیے اس ہاسپٹل پہ اتنا پیسہ خرچ کیا گیا۔ میں نے کہا نا کہ جانوروں کی سطح سے نیچے جا چکا ہے، اس کے اوپر اب آپ اس کے لیے کوئی یہ انگریزی میں کہتے ہیں نا گون کیس ہے، اس کے اوپر آگے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اور بیوقوف کے علاوہ اس میں یہ بدنیت آدمی ہے۔ یہ بات کرکٹ کی تھی عمران صاحب، سیاست میں آپ نے کیا 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 اس کو لے کر کے ہمارے پاس الزامات ہیں، عمران خان سے صفائی مانگیں گے۔ ایک